اچھا شاہ جی قبلہ، ایک بڑی خاص بات اس کے اندر نظر آتی ہے اس کی ابتدا میں کہ اللہ پاک نے اپنی حمد کا ذکر فرمایا، الحمدللہ، اور حمد کے ساتھ ساتھ ہی اپنی ربوبیت کا ذکر کیا، رب العالمین۔ اس کی بہت سی شانیں ہیں، لیکن رب کائنات نے اپنی صفت ربوبیت کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ حمد کے ساتھ جو ربوبیت کا تذکرہ کیا گیا، اس کے اندر کیا راز ہے؟ اللہ کے نام سے میں جو اللہ نے سمجھ دی ہے ٹھیک، اس کے مطابق جواب عرض کروں گا کہ محترم، پوری کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے، جی جو کچھ ہو رہا ہے، ٹھیک، یہ دو حالتوں سے خالی نہیں۔ ٹھیک ہے، اس دنیا میں آپ مظاہر مسرت دیکھیں گے، ٹھیک، آپ خوشیاں دیکھیں، وہ کہیں شادی ہے، لوگ ہیں مصائب کا شکار ہیں، آلام کا شکار ہیں، اجڑے ہوئے لوگ ہیں، اور قل اعوذ برب الناس والی صورت پر ختم ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، سبق ایک ہی ہے کہ جب تمہیں نعمت ملے تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ سبحان اللہ، الحمد شکر ہے۔ جی انسانیت کا کیریکٹر جس وقت میچور ہوتا ہے تو اس کے اندر جذبات تشکر اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہر جرم ناشکری کا نتیجہ ہے، ہر کرائم ناشکری کا نتیجہ ہے۔ اللہ اکبر، جہاں جہاں آپ دیکھتے ہیں کہ انسان اجڑ رہا ہے، ٹھیک، محترم قاری صاحب، وہ ناشکری کا نتیجہ ہے۔ بے شک، بے شک، قرآن مجید تشکر کے جذبات احساسات دیتا ہے کہ اگر بندہ سمجھ لے کہ میرا منعم کون ہے، جی، زندگی کس نے دی ہے، واہ واہ واہ، حرکت کس نے دی ہے، واہ واہ، تحرک کس نے دیا ہے، رزق کون دیتا ہے، سبحان اللہ، اللہ دیتا ہے۔ بے شک، اگر یہ احساس پیدا ہو جائے تو اس کا سارا وجود سراپا تشکر بن جائے گا۔ اللہ، الحمد کا میسج یہ ہے۔ اور اگر آپ کو دکھ پہنچے تو قرآن مجید ختم اس پر ہوتا ہے کہ دائیں بائیں نہ بھاگو، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرو، واہ واہ واہ، خدا کے قلعے میں آؤ۔ کیا کہنے، جو پیدا کرتا ہے بچاتا بھی وہی ہے، وہی ہے، سبحان اللہ، وہی مصائب سے بچاتا ہے۔ سبحان اللہ، تو پورا قرآن مجید جو الحمد سے والناس تک جا رہا ہے، آپ اس کے قصوں سے، اس کے واقعات سے، ٹھیک، اس کے آیات سے، اس کے اسلوب سے، اس کے لہجوں سے، سبحان اللہ، اس کے حرفوں سے، واہ واہ، اس کی دل آویز ترکیبوں سے کیا کہنے، آپ محسوس کریں گے کہ بندہ کبھی شکر ادا کر کے خدا سے قریب ہوتا ہے، ہاں ہاں، اور کبھی اس سے مدد مانگ کے اس کے پناہ میں آ کے خدا سے قریب ہوتا ہے۔ کیا کہنے، تو بندہ جب اللہ سے دور ہی نہ ہو جی، تو وہ اس زمین پر اللہ کی نعمت بن کر کے جیتا ہے۔ واہ واہ واہ، الحمد میں یہ میسج ہے کہ اپنے اندر رویے صحیح پیدا کرو، تھینک فلنس تمہارے اندر پیدا ہونی چاہیے، تمہارے اندر تشکر پیدا ہونا چاہیے۔ جناب، اسی بات کو اس بات سے قوت دی گئی کہ من لم یشکر الناس لا یشکر اللہ۔ بے شک، انسانی سطحوں میں بھی وفا ایک بہت بڑی نعمت ہے، جی، اور احسان شناسی ایک بہت بڑی نعمت ہے، احسان شناسی۔ تو بندے کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے، تو خدا تو سب کچھ دینے والا ہے۔ واہ واہ، اور دوسری چیز آپ نے پوچھی ربوبیت، جی، بسم اللہ، تو محترم ربوبیت کا لغوی معنی یہ لکھا گیا ہے کہ تبلیغ الشیء الی کمالہ باستعدادہ الازلی شیئا فشیئا، سبحان اللہ، کہ کسی چیز کو اس کے کمال تک پہنچا دینا، ٹھیک، دھیرے دھیرے، آہستہ آہستہ، نشو نما، اس کو کمال تک پہنچا دینا۔ سبحان اللہ، تو رب کریم نے حمد کا جذبہ انسانوں میں پیدا کرنے کے بعد دوسری بات یہ کہی کہ وہ اس جگہ زانو ٹیکیں، ماتھا ٹیکیں کہ جہاں کمال کی کوئی دولت بھی دینے والا ہو، واہ واہ واہ، اور وہ اللہ ہے جو انسان کو آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے اس کے حالات کے مطابق، اس کی ضرورتوں کے مطابق جی اس جی، کو کمال تک پہنچا دیتا ہے۔ سبحان پھر اللہ، دیکھیں عالمین کے ساتھ ربوبیت کو جوڑا، جی، اور ربوبیت کو عالمین کے ساتھ جوڑ کے ایک اصل میں دلیل دے دی ساتھ کہ اس کائنات میں جس چیز کو آپ دیکھو وہ آپ کو کامل نظر آئے گی۔ جی، سورج کوئی کمی ہے اس میں، اللہ اکبر، مہتاب
اس کی چاندنی میں ایک کشش ہے، اس میں کوئی کمی ہے، جی۔ دھنک کے رنگ ہیں، کیا اس میں کوئی کمی ہے؟ سمندر موج زن ہے، واہ واہ، ندیاں رواں دواں ہیں، ہاں ہاں، آپ جوئیں انسان کو متاثر کر رہی ہیں، ہر چیز کامل ہے۔ تو اس میں ایک سبق ہو گیا کہ جو اللہ کائنات ساری کو میچورٹی اور کمال تک پہنچا رہا ہے، اے انسان تو غلط فہمی کا کیوں شکار ہے؟ تجھے بھی اللہ کی طرف آنا چاہیے۔ اے اللہ میں چاہتا ہوں کہ میں کمال تک پہنچوں، سبحان اللہ، تو قرآن جواب دیتا ہے قرآن پڑھ، قرآن تجھے کمال تک پہنچا دے ہاں گا۔ ہاں ہاں، سبحان اللہ۔